یہ سوچیں کہ کیا اسنیکس کھانا ضروری ہے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں، بالکل نہیں۔ ہاں، اگر آپ کو کچھ ایسی خواہش ہو رہی ہے تو غور کریں۔ ہمیں اسنیکس ہرگز نہیں کھانے ہیں، ہمیں اسنیکس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، کیا ہم ہر وقت جگالی کرتے رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اگر ایسے ہی ہوتا تو کیا ہم گائے بھینس ہوتے؟ اپنی نظروں سے اس کو دور ہٹا دیں، کسی بیچارے ضرورت مند ایسے کسی کو دیں، میں تو کہوں گی پھینک دیں۔ اچھا ویورز، میں ڈاکٹر شیرین، چلیں صحت کی اس سفر میں اور آپ ساتھ ساتھ۔ تو جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں شروع کے 2 اقدامات کا ذکر کر چکی ہوں جو انتہائی ضروری ہیں وزن کم کرنے اور ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے، یا اس میں شکار ہو چکے ہیں آپ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اب تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اسنیکس۔ آپ نے اسنیکس ہرگز نہیں کھانے ہیں، ہمیں اسنیکس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ایک خیال ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ صحت مند اسنیکس کھانے چاہیے اور جی ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ کھاؤ تاکہ میٹابولزم کنٹرول رہے، اور یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ مفروضات ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ دیکھیں، کیا ہم ہر وقت جگالی کرتے رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اگر ایسے ہی ہوتا تو کیا ہم گائے بھینس ہوتے، انسان تو نہیں ہوتے۔ تو ہم گائے بھینس تو ہے نہیں، تو یہ جگالی کرنا، یہ تھوڑی دیر میں کچھ اسنیکس کھانا، یہ بالکل قطعاً آپ اس کو جو ہے ختم کریں اس عادت کو۔ اور کوئی اسنیکس ہیلدی نہیں ہوتے، سب کے سب پروسیس ہوتے ہیں، سب زیادہ تر جو میٹھے ہوتے ہیں ان میں بے انتہا چینی ہوتی ہے، شکر ملی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ زیادہ تر جو سفید میدا ہوتا ہے، جو ریفائنڈ اور پروسیس آٹا ہوتا ہے، جو کہ چینی کے ہی برابر وہ رکھتا ہے گلوکوز پہ اور انسولین پہ ایفیکٹ، تو وہ اس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اسنیکس تو ہرگز بھی نہیں کھانے ہیں۔ یہ انتہائی اتنے نقصان دہ ہیں کہ جہاں تک آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر سب کے سب پروسیس ہوتے ہیں، اور ان میں ایسے کیمیکل ملائے جاتے ہیں کہ گروسری سٹور پہ آپ جائیں، سپر مارکیٹس میں، تو یہ شیلف پہ سجے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی جو شیلف لائف ہوتی ہے وہ بڑھائی جاتی ہے کیمیکلز ملا کے، تاکہ مہینوں سالوں بلکہ پڑے رہیں ادھر، تو خراب نہ ہوں۔ اس لیے آپ نے خیال رکھنا ہے اس چیز کا۔ اب یہ سوچیں کہ کیا اسنیکس کھانا ضروری ہے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں، بالکل نہیں۔ ہاں، اگر آپ کو کچھ ایسی خواہش ہو رہی ہے تو غور کریں کہ واقعی آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا آپ بور ہو رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے کہ آپ بور ہو رہے ہیں یا بھوک لگ رہی ہے آپ کو، چلیں تو آپ ایسا کریں کہ گرین ٹی بنا کے پی لیں، اس میں لیمن نچوڑ کے، الائچی ڈال کے وہ بنا کے پی لیں، کوئی ہربل ٹی پی لیں۔ تو اس طرح سے جو اس وقت آپ کو جو اسنیکس کی کریونگ ہو رہی ہے اس پہ آپ قابو پا سکیں گے۔ اول تو آپ اسنیکس خریدیں ہی نہیں، اور اگر ہیں گھر میں اور اب آپ نے ایک جو ہے اس جرنی پہ چلنے کا سوچ لیا ہے ویٹ لاس کی اور صحت کی، تو آپ اپنی نظروں سے اس کو دور ہٹا دیں، کسی بیچارے ضرورت مند ایسے کسی کو دے دیں، میں تو کہوں گی پھینک دیں۔ اچھا، تو اب یہ بات ہے کہ کیا ہمیں ناشتہ کھانا بہت ضروری ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ ناشتہ آپ کبھی کبھار کھا سکتے ہیں، اگر آپ کا کوئی اس طرح کا شیڈیول ہے کہ بیچ میں آپ کو کھانے کا ٹائم نہیں ملے گا، یا آپ بہت اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کیا واقعی میں بھوکا یا بھوکی ہوں؟ اگر ایسا ہے تو آپ ضرور ناشتہ کھائیں، لیکن ایک خیال رکھیں، اس میں آپ نے بیکری سے بنی ہوئی چیزیں، یہ جیم جیلی جو سلائس پہ آپ لگا کے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، یعنی ایک تو سلائس وہ ریفائنڈ سفید آٹے کا، پھر اس پہ آپ جیم جیلی لگا لیتے ہیں۔ بیچارے ہمارے بچے جو ہیں، مظلوم بچے، وہ اس کا بہت بری طرح ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، ایون یعنی کہ جو گرینولا بارز، پروٹین بارز، جی بڑے ہیلدی، یہ وہ سب کے لیبل پڑھیں، سب میں شوگر ہے۔ اگر وہ شکر کے نام سے نہیں ہے تو وہ کسی اور نام سے، اگر وہ شوگر کے نام سے نہیں ہے تو اس میں وہ کوئی اور بھی نام سے ہے، سکروز، سکرالوز، ایسپارٹیم، وہ کوئی بھی ایسا نام ہے جو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ بس تو اسی لیے آپ پروسیس کو ذہن میں رکھیں کہ جو بھی یہ پیکٹ میں بند ہیں، اور اگر میٹھے ہیں تو دے آر ویری ویری انہیلدی، صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ اور بچوں کو جو خاص طور پہ جو بیچاروں کو سیریلز دیے جاتے ہیں، آپ یقین کریں وہ تو چینی سے لوڈڈ ہوتے ہیں، اور یہ 8 سال تک کے بچوں کو مائیں دے رہی ہوتی ہیں، اور اللہ معاف کرے، میں نے خود اپنے بچوں کو دیا، مجھے تب اتنی آگاہی نہیں تھی، آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے، میری ریسرچ تو میں نے 8 سال پہلے سے شروع کی ہے۔ تو خیر، اب آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہرگز نہ دیں، بالکل نہ دیں سیریلز بچوں کو، نہ ہی دوسری طرح کی کوئی اس طرح کی جو انسٹنٹ اوٹ میل ہے، او مائی گاڈ، وہ تو آپ سمجھیں کہ
शुगर का ख़जाना है, चीनी का ख़जाना है। आप ओट्स खाएं, लेकिन आप कौन से लेंगे? साबुत ओट्स लेंगे, और वो जो स्टील कट ओट्स होते हैं, क्योंकि वो पकने में टाइम लेते हैं ना, इसलिए कि उनमें फ़ाइबर होता है, और फाइबर कितना हेल्दी है उसकी तो मैं एक अलग से पोस्ट आपके लिए बनाऊंगी। अब आप अगर नाश्ता कर रहे हैं तो वाकई बहुत ज़्यादा भूखे हैं या भूखी हैं और आपको शदीद भूख लग रही है और आप नाश्ता कर रहे हैं, तो आपकी चॉइस क्या हो? आप अंडे खाएं, अंडे आप 2-3 जितने भी खाएं, और बिल्कुल उसकी जर्दी समेत खाएं। उसकी जर्दी में विटामिन, मिनरल, कोलिन सब शामिल हैं, जो हमारी आँखों की बिनाई, ख़ास कर आँखों की बिनाई के लिए, और जो आँखों के दीगर अमराज हैं, मैक्यूलर डिजेनरेशन वगैरह, उससे हमारी हिफाजत करते हैं। तो आप अंडों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं। बोले हम रोज़ क्यों अंडे? मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं। आप बॉयल खा सकते हैं, आप पोच खा सकते हैं, आप उनमें सब्ज़ी मिला के खा सकते हैं, आप उनमें कोई भी शय शामिल करके ऐसी जो भी लजीज हो, मुख्तलिफ़ तरह जो है आवाकाडो के साथ वो खा सकते हैं। एक आप टोस्ट लेंगे मगर मल्टीग्रेन ब्रेड का उसके साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो मेरी पोस्ट को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर करते रहेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और आगे भी लोग जिनको शेयर करें उन्हें कहें वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियोस उनको बिल्कुल रोज़ाना मिलती रहें और कहीं गैप ना आने पाए, क्योंकि मैं बारी बारी सारे अहम मौज़ूआत पे बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च दुनिया के टॉप के डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह की शेयर करती रहूँगी। तो उम्मीद है आप जुड़े रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के जो है मज़ीद नंबर 5 और 6 स्टेप्स जानने के लिए। तब तक के लिए बाय।